بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک درمیانے درجے کا تاجر تھا۔ وہ ایران یا عراق سے گائے خریدنے کا کام کرتا تھا۔ پھر وہ اور اس کے آدمی مرحلہ وار اس کو منتقل کرنا شروع کرتے، یہاں تک کہ شام، لبنان اور کبھی مصر جا پہنچتے تاکہ اپنی گائے فروخت کریں۔ پھر اس کی قیمت سے کپڑے اور دیگر مصنوعات خریدتے اور عراق واپس چلے جاتے۔ وہ ایک سچا مسلمان، پابند صوم و صلاۃ، فقراء پر خرچ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے تمام واجبات کو ادا کرنے والا، متقی اور پرہیزگار آدمی تھا۔ اس کا مال اس اکیلے کے لیے نہ تھا بلکہ محتاج اقارب اور اہل علاقہ کے لیے، بلکہ ہر محتاج طالب علم کے لیے تھا۔ اس کے ایک تجارتی سفر کے دوران غضب کی برف باری ہوئی جس نے راستے خراب اور سبزہ گھاس ختم کر دیے۔ 4 کے علاوہ اس کی سب گائے موت کے گھاٹ چڑھ گئیں۔ اس کے آدمی واپس چلے آئے اور وہ انہیں نقل مکانی کروانے لگا۔ اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ حلب شعبہ تک پہنچ جائے تاکہ وہاں حسب طاقت اپنا قرض ادا کر سکے اور جو باقی بچے اس کے لیے اگلے سال تک مہلت لے آئے، کیونکہ اس سال اس کی تجارت کساد بازاری کا شکار ہو گئی اور بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ دوران سفر وہ موصل حدبہ سے حلب شعبہ کی طرف چلتے ہوئے ایک شام ایک چھوٹی سی بستی میں جا پہنچا۔ اس میں سے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ جب صاحب خانہ باہر نکلا تو اسے بتلایا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے اور رات اس کے گھر بسر کرنا چاہتا ہے۔ جب صبح ہوگی تو دوسری بستی کی طرف عازم سفر ہو جائے گا۔ تب ریسٹورنٹ نہیں ہوا کرتے تھے جن میں مسافر پناہ حاصل کریں، نہ ہوٹل ہی تھے کہ اجنبی کھانا تناول کر سکیں۔ کوئی اجنبی اور مسافر جس جگہ پہنچتا کسی دروازے پر دستک دیتا اور پھر مہمان بن کر اہل خانہ میں جا گرتا، سوتا جیسے وہ سوتے اور کھانا کھاتے جس کی کوئی اجرت اور معاوضہ نہ ہوتا۔ صاحب خانہ نے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہا، اس کی گائے اپنے گھر کے صحن میں اتاری اور مہمان کے لیے کھانا اور جانوروں کے لیے چارہ رکھا۔ گھر کا مالک مفلس و کلاش تھا، دیگر لوگوں کی طرح اسے بھی عرصہ دراز سے مسلسل زارہ باری نے گھیر رکھا تھا جس سے اس کے مویشی ہلاک اور زراعت خسارے میں تھی۔ میزبان شادی شدہ تھا اور اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو عمر کے دوسرے عشرے میں تھا۔ اس کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک میں وہ اور اس کی بیوی رہتے تھے جبکہ دوسرے میں ان کا بیٹا۔ سارا خاندان نئے مہمان کے گرد جمع ہو گیا اور پیاری باتیں ہونے لگیں۔ اس دوران میزبان کو علم ہوا کہ اس کے مہمان کے پاس ایک خطیر رقم ہے۔ رات کے دوسرے پہر میزبان اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ مہمان میزبان کے بیٹے کے کمرے میں چلا گیا۔ بیٹا کمرے کے دائیں جانب اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور مہمان کمرے کی بائیں جانب اپنے بستر پر جا لیٹا۔ اس کے بعد کہ میزبان نے مہمان سے دریافت کیا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ مطمئن ہو گیا۔ حتیٰ کہ وہاں پانی کے وجود تک کی تاکید کر دی تو خود بھی اپنے سونے کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے کمرے میں اس کی بیوی نے آہستہ سے کہا، ہم کب تک اس سخت مصیبت میں رہیں گے؟ یہ مالدار مہمان ہے اور ہم اس کے مال اور گایوں کی سخت محتاج ہیں۔ ہم فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اصحاب ثروت بڑی مشقت اٹھانے کے بعد ہمارے حال سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ہم تو بلا شبہ مر کر ہی رہیں گے۔ ہم اب ایک دن کھاتے ہیں اور ایک دن بھوکے رہتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا جب بستی سنگین بھوک کی لپیٹ میں آ جائے گی؟ ہمارے پاس کوئی مال ہے نہ کھانا۔ آج بڑا سنہری موقع ہے، پھر کسی دن یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ مہمان کی طرف چل اور اس کا مال چھین لے، گائے ہتھیا لے تاکہ ہماری اور ہمارے اکلوتے لگتے جگر کی زندگی واپس لوٹ آئے۔ آدمی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا مہمان ہے، اس کا مال اور گائے کیسے چھین سکتا ہوں؟ وہ اس کی کیسے اجازت دے گا؟ بیوی نے کہا، اس کو قتل کر دے، پھر اس کی لاش بستی کے دامن میں واقع کھڈے میں پھینک دیں گے۔
اس کی خبر کس کو معلوم ہوگی، کون جانے گا۔ بیوی نے اصرار کیا اور شیطان ان کا تیسرا تھا۔ اس نے آدمی کے سامنے اس کی بیوی کی اسکیم کو مزین کیا، لیکن وہ مہمان کو قتل کرنے سے روکا رہا۔ عورت نے اپنے خاوند سے کہا، بے شک جو تم کرنے جا رہے ہو وہ ہمیں یقینی موت سے بچانے کے لیے ہے، اور ضروریات حرام کا خون جائز بنا دیتی ہیں۔ بالآخر آدمی نے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ مہمان کے قتل اور اس کے مال و اسباب چھیننے پر آمادہ ہو گیا۔ رات کا آخری تہائی حصہ تھا، ہر چیز پرسکون اور ساکن تھی۔ روشنیاں بجھا دی گئیں، گھروں کی روشنیاں چراغ کے سوا کچھ نہ ہوتی تھیں جسے تیل سے سلگایا جاتا تھا۔ آدمی نے اپنے خنجر کی طرف ارادہ کیا، اسے تیز کیا، پھر اپنے مہمان اور بیٹے کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا، کمرے میں بائیں جانب کا رخ کیا کہ جہاں اس کا مہمان سویا ہوا تھا۔ اس کا جسم چھوا یہاں تک کہ اس کی گردن کو ہاتھ لگایا، پھر اسے ذبح کر دیا جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آدمی کے پاس اس کی بیوی آئی اور دونوں نے امداد باہمی سے مردے کو گھسیٹ کر کمرے کے باہر پھینکا، جہاں اچانک ان پر انکشاف ہوا کہ انہوں نے اپنے اکلوتے لگتے جگر کا خون کر دیا ہے۔ آدمی نے بھیانک چیخ ماری، عورت بھی چلائی اور دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس خوفناک آواز پر مہمان اٹھ گیا اور پڑوسی بھی نیند سے بیدار ہو گئے۔ مہمان اور پڑوسی بھاگے اور دونوں میاں بیوی پر ٹھنڈا پانی چھڑکنے لگے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو سخت رونے لگے اور خون کے آنسو پینے لگے۔ پڑوسیوں نے پولیس کو حادثے کی خبر دی، پولیس فوراً آ گئی اور دونوں فریقوں کو پکڑ لیا۔ مہمان اور میزبان کے بیٹے کے سونے کے کمرے میں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب بیٹے کے والدین نے کمرے کو چھوڑا تو بیٹا اپنے بستر سے مہمان کی طرف چلا آیا تھا۔ وہ آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ گفتگو کے دوران کافی وقت گزر گیا، حتیٰ کہ بیٹا نیند کے غلبے کے بعد مہمان کے بستر کے اوپر ہی سو گیا۔ مہمان نے اچھا نہ سمجھا کہ اپنے میزبان کے بیٹے کو بیدار کرے اور اس پر کمبل اوڑھایا اور خود اس کے بستر پر جا کر سو گیا۔ جب میزبان مہمان اور بیٹے کے کمرے میں آیا تو اسے دونوں کے بستروں کا پورا یقین تھا۔ اس نے اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر دیا، حالانکہ ارادہ مہمان کا تھا۔ وہ اس خارجی کی طرح ہو گیا جس نے فجر کے اندھیرے میں اچانک حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہا اور ان کی جگہ خارجہ بن حذافہ پر دھاوا بول دیا۔ جب اسے حقیقت حال کا علم ہوا تو نیا خانہ دل سے چلایا کہ میں نے عمرو کا ارادہ کیا اور اللہ نے خارجہ کا ارادہ کیا۔ ہمسایوں نے مقتول بیٹے کو دفن کیا اور والدین پس دیوار زندہ بھیج دیے گئے۔